नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह यूसुफ का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। सूरह यूसुफ मक्की है। इसमें 111 आयतें और 12 रुकू हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि सारे दरवाज़े बंद हैं, फिर भी बंद दरवाज़े की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाज़े खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाज़े बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा एक ही है। अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 3 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान के ज़रिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक नहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे जो पैगंबर थे और उनको अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम अता फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई भी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ ख्वाब देखा कि उन्हें 11 सितारे और चाँद सूरज सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाई तो वालिद ने कहा कि बेटों, अपने भाइयों से इसका ज़िक्र ना करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया कि अपने भाइयों से इसका ज़िक्र ना करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के लाडले बेटे थे और बाकी भाई उनसे हसद करते थे। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे ताकि हम वालिद की पूरी तवज्जो हासिल कर सकें, और उन्होंने वालिद से कहा कि हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेके जाने की इजाज़त दे दी जाए। वालिद ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया ना खा जाए। तो बेटों ने अपनी चरब ज़बानी से उन्हें यकीन दिला दिया कि हम इनकी हिफाजत करेंगे। बिलाखिर वालिद ने इजाज़त दे दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सौतेले भाई साथ लेकर चले गए। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और उन्हें अंधे कुएं में धक्का दे दिया, जबकि उनके कुर्ते पर लहू लगा लिया और घर चले आए और आकर झूठ मूठ ड्रामा करने लगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया है। वालिद उनके दिल का भेद जानते थे मगर कोई सबूत ना रखते थे, इसलिए खामोश रहे और बस इतना कहा कि कैसा भेड़िया था जो मेरे यूसुफ को खा गया लेकिन कुर्ता नहीं फाड़ा। वो सब्र पर इत्तफाक करने लगे और कहने लगे कि अल्लाह ही बेहतर मददगार है उन बातों पर जो तुम कर रहे हो। एक काफ़िला वहाँ से गुज़रा जहाँ पर के अंधे कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कुएं पर आकर उस काफ़िले वालों ने पानी लेने के लिए डोल डाला और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल को पकड़कर बाहर आ गए। काफ़िले वालों ने देखा कि बच्चा है तो उन्होंने उसे बेचने का इरादा कर लिया और चंद टकों में उसे बेच दिया ताकि इसका असल मालिक हम तक ना पहुंच जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के महल में, बादशाह का नाम अज़ीज़ था, उसके महल में परवरिश पाई और जवान हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। इतने हसीन थे कि कायनात का आधा हुस्न अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया है। चनाचा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो इंतहाई खूबरू नौजवान बने। अज़ीज़ बादशाह की बेगम उन पर आशिक हो गई और दरवाज़े बंद करके गुनाह की दावत देने लगी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा ठिकाना दिया, मैं उसकी नाफरमानी कैसे कर सकता हूँ। चनाचा बंद दरवाज़ों की तरफ भागे। इतने में अज़ीज़ जो कि शौहर था वो चला आया और अपने शौहर को आता देखकर बेगम ने अपनी बात बदल दी और कहने लगी कि उस शख्स के साथ आप क्या सलूक करेंगे जिसने आपकी बेगम की तरफ बुरी नीयत की तरफ देखा है।
چنانچہ بادشاہ کے خاندان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا کہاں سے پھٹا ہے جب یہ بند دروازوں کی طرف دوڑے تھے۔ اگر تو ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی قصوروار ہے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 26 میں یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی میں یہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ بادشاہ نے اصل بات جاننے کی طرف کوشش نہ کی اور یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خوابوں کی تعبیر درست بتانے کا ہنر عطا فرما دیا گیا۔ چنانچہ آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا ہے، یوسف، جس کا ترجمہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گاؤں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خشک گوشے ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو، تو جو غلہ کاٹو گے تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں کام آئے اسے ہوشوں میں ہی رہنے دینا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا ہے، پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے، جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ چنانچہ خوابوں کی درست تعبیر بتائی گئی تو بادشاہ نے ان کی قدر و منزلت کو جانا۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے، لہٰذا سورہ یوسف کا جو واقعہ بیان ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا۔ نفس کا کام ہی برائی کی طرف دعوت دینا ہے، سوائے اس پر جس پر کہ میرا رب رحم کرے۔ مجھے جو رب نے برائی سے بچایا یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے مجھے برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بادشاہ نے جب سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی درست تعبیر بتاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو اپنے ساتھ خاص مقام کر دوں گا اور صلاح مشورہ کے لیے اپنے ساتھ دربار میں جگہ دوں گا۔ اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ٹھکانہ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مسوی بنا دیں، میں اس وقت خیانت نہیں کروں گا۔ دوسرے، میں اس کا علم جانتا ہوں، معجزاتی طور پر جانتا ہوں، معیشت کا علم کہ کتنا مال دنیا میں تقسیم کرنا ہے۔ اس طرح سے ہم نے یوسف کو حکومت دی اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس طرح سے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور جب قحط پڑا تو پوری دنیا کے لوگ مصر کی طرف آ گئے اور پیسے دے کر راشن خریدنے کے لیے آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، یعقوب بنیامین کو اپنے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں۔ بنیامین بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جو ان کے سگے بھائی تھے۔ تو چنانچہ بھائی جانتے تھے کہ واقعہ یوسف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کہاں اندھے کنویں میں پھینکا تھا۔ کہنے لگے کہ تم یوسف نہیں ہو، جو بھی تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف کے بھائی کہنے لگے، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم گناہ گار تھے۔ یوسف نے کہا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم سب میری طرف سے معاف ہو جاؤ، میری قمیض میرے والد یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ وہ شام کی طرف چلنے لگے۔ یعقوب نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، وہ اپنے والد
کی آنکھوں پر جب قمیص ڈالتے ہیں تو بینائی لوٹ آتی ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں اپنے والد کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، چنانچہ استغفار کرو، عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے توبہ کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے کہ یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو ہم نے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور پھر یعقوب پر جو آزمائش آئی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ میرے رب نے مجھے کنویں سے کیسے نکالا، کیسے مجھے جیل سے نکالا اور گاؤں سے شہر کی طرف لوٹ لے کر آئے۔ رب کا احسان کیا کہ ان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، لہٰذا مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا، شکر نعمت کی توفیق عطا کرنا۔ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سکھایا اور نعمت پر شکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ سورہ یوسف کے آخر میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنَّ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔